بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیات ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کے حوالے سے پڑھ لیا، ذالک الکتاب کے حوالے سے بھی پڑھ لیا، لا ریب فیہ اس حوالے سے بھی پڑھ لیا، ہدی للمتقین یہ بھی چیز سمجھ آ گئی۔ آج آگے ہم نے پڑھنا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ متقین جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو ہم نے رزق دی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب بات اس میں پہلی بات یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ الگ جملہ ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ الگ جملہ ہو اس کو کہتے ہیں جملہ مستانفہ، نیا جملہ۔ جملہ مستانفہ کسے کہتے ہیں؟ نیا جملہ۔ یہ جملہ مستانفہ نیا جملہ ہوتا ہے، تو یہ کیا الذین یؤمنون بالغیب یہ نیا جملہ ہے اور یہ ہدی للمتقین یہ الگ جملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہدی للمتقین یہ الگ چیز ہو سکتی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے پھر ایک نئی بات شروع ہوگی، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا اس کو بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہو اس کو بھی مانتے ہیں، تو یہ سب مطلب یہ مبتدا ہی بنے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آگے اس کی خبر ہو جائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کیا ہو جائے گی خبر۔ تو اللہ دینا سے لے کے آخر تک اولئک سے پہلے پہلے یہ مبتدا بن جائے گی، یہ اللہ دینا اس میں موصول ہے، یہ سارا صلہ موصول صلہ مل کے مبتدا، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اس کی یہ خبر ہو جائے گی۔ یہ ہے ہم اس کو الگ جملہ قرار دیں، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ بات ختم ہو گئی۔ اگر ہم اس کو جملہ مستانفہ بنائیں تو ہم یہاں پر وقف تام کریں گے، یعنی مکمل وقف، یعنی کہ یہ بات ختم، آگے نئی بات شروع۔ آگے پھر یہ الگ بات شروع ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ کس صورت میں؟ جب ہم اس کو بنائیں گے جملہ مستانفہ ہے۔ اگر ہم اس کو جملہ مستانفہ نہیں بناتے بلکہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب کو اس کے ساتھ، اچھا جملہ مستانفہ میں ایک اور چیز ہے، اگر اس کو ہم جملہ مستانفہ بنائیں تو یہ حالت رفع بھی ہوگا، یہ ظاہر مبتدا بنے گا، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ مبتدا کے حال میں پیش ہوتی ہے نا، مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں، لہذا یہ حالت رفع میں ہوگا۔ نمبر 2 یہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس سے پہلے آنی پھر محذوف نکال دیں، آنی یہاں پہ میری مراد ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب آنی پھر اس میں آنا پھر فاعل، اور یہ اللہ زینا یؤمنون بالغیب سارا اس کا مفعول بن جائے گا، اور جب اس اللہ زینا سے لے کے آخر تک یہ سارا مفعول بنے گا تو پھر آنی پھر اور فاعل کی حالت نصبی میں ہو جائے گا، مفعول بن گیا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اللہ زینا سے آگے اس کو جملہ مستانفہ بنائیں گے، جملہ مستانفہ بنائیں گے تو یہاں یہ مرفوع ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا۔ حالت رفع میں ہونے کا مطلب یہ سارا جملہ بن جائے گا موصول صلہ مل کے، حالت نصبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول بھی بنے گا، فعل محذوف آنے کا یا آمدہ ہوگا۔ تیسری صورت ہے کہ ہم اس کو جملہ مستانفہ نہیں بناتے بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ متقین کے تابع ہے۔ متقین کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے متقین کو ہم مصروف بنا دیں، متقین کو کیا بنائیں؟ مصروف، اور آگے اس کو سب کو صفت بنا دیں۔ اب متقین سے پہلے لام حرف جار ہے، تو جب لام حرف جار کی وجہ سے متقین مصروف ہے، تو جب مصروف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوتی ہے، یہ عربی زبان کام کہتا ہے۔ اب یہ صفت ہے حالت جری میں، حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس صفت کا مصروف متقین یہ لام حرف جار کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ تو یہ بیٹا اس کی لغوی بات تھی، اعراب کے حوالے سے بات تھی کہ آیا جس کا اعراب ہے کہ یہ الذین یؤمنون بالغیب یہ حالت رفع میں ہے یا حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے، اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر حالت رفع میں مانے تو یہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ہوگی۔ اگر اس کو حالت نصبی میں مانے تو اس کا فعل محذوف آنی عمدہ نکالیں گے اور اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ اگر اس کو حالت جری میں مانے تو اس مصروف کی صفت مانیں گے تو یہ حالت جری میں ہوگا۔ یہ تین حالتیں ہیں اعراب کی۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، میں نے وہ شروع میں عرض کر دی ہیں کہ ہم اس کو جملہ مستانفہ بنانا ہے یا صفت بنانا ہے۔ تو
تو کہتے ہیں جملہ مستانفہ الگ جملہ بنانا بھی درست ہے اور اس کی صفت بنانا بھی درست ہے. یہ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں ترکیب شروع ہو گئی ہے. ہاں یہ بیٹا آپ کو یہاں تک ایک بات سوال سمجھ آ گیا. یہ سوال آپ کا کیا بنے گا؟ سوال یہ بنے گا، نوٹ کر لیں کہ اللہ زینا یؤمنون بالغیب سے لے کے آخر تک یہ جملہ مستانفہ ہے یا صفت باقی ہو رہا ہے؟ یہ سوال بنے گا. دوسرا سوال اسی کا یہ بنے گا کہ اللہ زینا یؤمنون بالغیب حالت رفع میں ہے، نسبی میں ہے یا حالت جری میں؟ سوال بن گیا. اب بیٹا آپ نے ان کے جواب دے دیں گے. اب یہاں پہ آ جائیں. بات تھی یؤمنون کی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب بات شروع ہوگی ایمان پر غیب پہ. اب ایمان پر غیب پہ ہم بات کرتے ہیں. تو بیٹا ایمان کہتے ہیں ایمان ان چیزوں کے قرار جو تواتر سے ثابت ہیں. تواتر مطلب قرآن پاک کی آیات سے، یہ ایسی احادیث سے کہ جن کو بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے. ہر طبقے میں بہت زیادہ لوگ، اتنے لوگ ہیں ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے. تو جو چیزیں تواتر سے ثابت ہیں، تواتر کا مطلب قرآن اور حدیث کی وہ چیزیں جو مسلسل بہت زیادہ راویت سے مروی ہے، جو ان سے ثابت ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، نبیوں کا وجود، فرشتوں کا وجود، کتابوں کا وجود، جنت دوزخ کا وجود، یہ سب چیزیں کس سے ثابت ہیں؟ تواتر کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، ہر جگہ ہمیں یہ حضور کی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے حوالے سے بیٹا تین موقف ہیں. کتنے موقف ہیں؟ تین موقف ہیں. پہلا موقف ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. لسان میں نے زبان سے کلمہ پڑھنا، جنان دل کو کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا، ارکان اپنے اعضاء کے ذریعے پر عمل کرنا. یعنی منہ سے کلمہ پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا، اور پھر جو ہمارا عمل ہے، ہمارا عمل بھی کلمے کے مطابق ہو، اللہ رسول کے حکم کے مطابق، یعنی نیک اعمال کرنا. ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان. یہ کن کا قول ہے؟ فقہاء کا قول ہے، معتزلہ کا قول ہے، خوارج کا قول ہے. معتزلی، خارجی اور فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا، ارکان سے عمل کرنا. جنان میں نے دل اور ارکان میں نے جسم کی اعضاء. فرقہ کرامیہ والے کہتے ہیں نہیں، اقرار باللسان، بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا وہ بندہ مومن ہے. اب دل کسی نے دیکھا ہے، ظاہر کا کلمہ حکم لگتا ہے، لہذا اگر کوئی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ گیا ہے تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا. تیسرا موقف ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان. یہ ابو منصور ماتریدی کا موقف. ابو منصور ماتریدی جو ہے نا بیٹا، عقائد میں ہمارے دو بڑے امام ہوئے ہیں جو اہل سنت کے ہیں، ایک ابو الحسن اشعری اور ایک ابو منصور ماتریدی. ہم جو حنفی ہیں نا، ہم ماتریدی ہیں، یعنی عقیدے میں ہم ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں. تو یہ ابو منصور ماتریدی اور جمہور کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا. آگے جو عمل ہے نا، وہ عمل ایک الگ چیز ہے. عمل کیا ہے؟ ایک الگ چیز ہے. ایمان جو ہے نا وہ زبان سے اقرار کر لے اور دل سے تصدیق کر لے. اب اگر بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، وہ منافق ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا جو منافقوں کے بارے میں، منافقوں کی دو قسمیں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک منافق اعتقادی جن کا عقیدہ منافقوں والا ہوتا ہے، اور ایک منافق عملی جن کے عمل منافقوں والے ہوتے ہیں. عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے کافر ہوتا ہے. اور منافق عملی وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے پڑھتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن کام منافقوں والے کرتا ہے. چار کام ہیں منافقوں والے: جھوٹ بولنا، گالی دینا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا. یہ چار چیزیں تو وہ منافق ہوتا ہے. اور اگر ایک بندہ دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور منہ سے اقرار نہیں کرتا تو اس پہ بھی مسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں لگتا، کیونکہ اسلام ظاہر پہ فتویٰ لگاتا ہے. تو یہ تین قول آپ کے سامنے آ گئے. اب ہمارا جو موقف ہے، یہ امام غزالی کہتے ہیں جو اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا نام یہ ایمان ہے. ایمان ان دو چیزوں کے مجموعے کا. دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نسبت ایمان کی طرف کی. ایمان کی نسبت کس طرف کی ہے؟ فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے.
ان کا دل ایمان پر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ بھی آیت ہے، مزید آتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو سہولت کے لیے صرف ایک آیت ذکر کی تاکہ آپ ایک آیت یاد کر دیں۔ نمبر 2، آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ جو درمیان میں نا یہ واو ہے نا، اس واو کو واو عطفہ کہتے ہیں۔ وہ عطفہ کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کو، دو الگ الگ چیزوں کو جو جوڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عطفہ۔ میں کہتا ہوں آپ کا نام کیا؟ کومل اور کنزا۔ کومل اور، اب کومل اور کنزا میں کیا آیا ہے؟ اور واو آ گیا، تو اور بتا رہا ہے کہ کومل سے واو سے پہلے جو ہستی ہے وہ اور ہستی ہے، اور جو اور کے بعد ہستی ہے وہ اور ہستی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں ہستیاں بڑی عظیم الشان ہستیاں ہیں، لیکن یہ ہمیں کس نے بتایا کہ کومل اور کنزا یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک چیز نہیں ہے۔ قلم اور کتاب، تو اور آگے اور نے بتایا قلم کچھ اور ہے اور کتاب کچھ اور ہے۔ آمن وعمل الصالحات، ایمان کچھ اور چیز کا نام ہے اور عمل کچھ اور چیز۔ جو ایمان ہے وہ عمل نہیں، اور جو عمل ہے وہ ایمان۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ سے۔ اب جب اگر ہم کہیں کہ عامل الصالحات، عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، تو پھر یہ پورے قرآن میں تو وہی آیا ہے۔ دیکھیں یہ جو پہلا گروپ تھا یہ کہتے تھے کہ عمل ایمان نام ہے اقرار باللسان کا، تصدیق بالجنان کا اور عمل بالارکان کا، تو یہ ارکان کو بھی ایمان میں شامل کرتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں عمل اور چیز ہے، آپ اس کو ایمان میں شامل۔ اگر عمل ایمان کا حصہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کو الگ سے ذکر نہیں کرنا تھا۔ یہ دلیل بھی سمجھ آ گئی۔ اب تیسری دلیل پہ آ جائیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کرے، اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود اس کو مومن کہتا ہے۔ اگر ایمان ارکان عمل کا نام ہوتا، سنیں نا بیٹا میری طرف توجہ کریں، اگر ایمان نیک اعمال کا نام ہوتا تو جس بندے نے گناہ کبیرہ کیا، میں نے نماز چھوڑی وہ تو کافر ہو جائے گا، جس بندے نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہو جائے گا، جس بندے نے جھوٹ نہ بولا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر بندہ اگر اعمال کو، نیک اعمال کو ایمان قرار دے دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی نیک عمل نہیں کیا پھر تو وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، حالانکہ وہ کافر ہوتا نہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک کہتا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ اب قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ کسی کو قتل کرے، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا الذین آمنوا، جرم کرنے کے باوجود اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آمنوا۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ اگر جرم، اگر عمل کا نام ہم ایمان رکھیں تو پھر اللہ نے ان کو مومن کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کا گناہ گاروں کو مومن کہہ کے مخاطب کرنا ہے، اس بات کی دلیل ہے ایمان کچھ اور ہے اور عمل صالح کچھ اور ہے۔ ہم اعمال کو ایمان کے در شامل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بات سمجھا گئی ہے؟ اب اگلی بات پہ آجائے بیٹا، یؤمنون بالغیب۔ اب بات ہے غیب کی، تھوڑا موڑ لگتا ہے۔ اب بالغیب میں شروع میں با سے پہلے جو غیب سے پہلے جو با ہے نا، یہ با کس معنی میں؟ آپ نے شرح میں تعامل میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ با 11 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، با کہ ویسے تو اس سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن شرح میں شاید 9 یا 10 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا ہے با بمعنی تاریہ، لازم کو متعدی کرنا۔ تاریہ کسی کہتے ہیں لازم کو متعدی کرنا۔ اللہ زینہ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر، یعنی کہ تصدیق قلبی، یعنی کہ جب وہ ایمان لائے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ مومن تو ہو گئے، لیکن پھر آگے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے دل کے ساتھ، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ دل کی تصدیق بھی کی۔ اگر یہ بالغیب کو با تاریہ شمار کریں تو پھر مانا ہوگا کہ زبان سے اقرار کے ساتھ وہ دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ با بمعنی مصاحبت، بائے مصاحبت ہو، مصاحبت میں ساتھ، تو مانا ہوگا وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، جو چیزیں غیب ہیں غیب کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر با بمعنی اعلیٰ ہو کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو غیب سے اثر ہوتی ہے۔ اب پھر اس سے کس سے اثر ہوئی؟ غیب بمعنی یہ قلب ہوگا کہ اگر پھر دیکھیں
کہ باعث مراد لیں تو اس کا معنی تصدیق قلبی ہوگا، با بمعنی ثابت مراد لیں تو اس کا معنی ہوگا جو چیزیں غیب ان پر ایمان لانا، اور اگر با بمعنی اللہ ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ دل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ زینا یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب دل کے ساتھ، لیکن زیادہ بہتر معنی پہلا معنی ہے اگر با کو بائے تالیہ مراد لیں کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں تو اپنے دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اب غیب کے لغوی معنی کیا ہے؟ غیب کا لغوی معنی ہے پست اور ہموار، زمین کو غیب کہتے ہیں، جو چیز پست ہو اور ہموار بھی ہو، زمین پست اور ہموار زمین کو غیب کہتے ہیں۔ پھر گردے کے نزدیک گڑا ہوتا ہے جو عام نظر نہیں آتا، مطلب ظاہر اندر پوشیدہ ہوتا ہے، اس کو بھی غیب کہتے ہیں۔ یہ غیب کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ جس کا ادراک حواس سے نہ ہو سکے، حواس سے نہ ہو سکے، یعنی کہ جس کا ادراک حواس سے نہ ہو سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ حواس کسے کہتے ہیں؟ حواس خمسہ، سونگنے کی حیثیت، چکھنے کی حیثیت، دیکھنے کی حیثیت، بولنے کی حیثیت، سننے کی حیثیت، یہ حواس خمسہ، یعنی کہ جو ان حواس خمسہ سے چیز حاصل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ حواس اور عقل سلیم سے اتنے ہی یہاں لفظ، جس کا ادراک حواس اور عقل سلیم سے نہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ غیب کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے وہ غیب جس پر دلیل قائم نہ ہو، اور دوسرا وہ غیب جس پر دلیل وہ چیزیں غیب جن کا ہمیں نبی پاک نے بتا دیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی ذات ہم نے مان لیا، نبی پاک نے فرمایا جنت ہے، دوزخ ہے، قبر میں سوالات ہونے ہیں، مطلب میزان ہوگا، پرصراط ہوگا، میری شفاعت ہوگی۔ اب یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، فرشتوں کے نام بتائے۔ اب فرشتے ہم نے دیکھنی، ہم سے غیب ہیں، تو یہ چیزیں ہیں تو غیب، کیونکہ ان چیزوں کا نہ ہمیں ادراک سے، ہماری حواس سے علم و ستنا ہماری عقل سے ہو سکتا ہے، محض نبی پاک کے بتانے سے ہوئی ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جو حضور کے بتانے سے ہمیں پتہ چلی تو وہ غیب ہیں، لیکن یہ ایسے غیب ہیں کہ جن پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے تو وہ ایسے غیب کی باتیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، یا اللہ نے آگے نبی پاک کو بتائی ہیں، یہ کسی بھی رسول کو بتائی ہیں، جیسے کہ سورۃ آتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس رسول پر راضی ہو جائے۔ تو یہ وہ غیب ہے جس پر دلیل قائم نہیں ہے غیب، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ غیب کون سی چیز ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا یہ سبق تھا، اللہ زینا یؤمنون بالغیب کے حوالے سے۔